انسانی تاریخ کا وہ پراسرار ترین واقعہ جس کا معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا، ایسا واقعہ جس کو اب 113 سال ہو گئے ہیں مگر اب بھی سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ ہوا کیسے۔ یہ بات 30 جون 1908 کی ہے، جب سائبیریا کے علاقے ایونکی کے رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا، جو ان کے بقول سورج جتنی تیز تھی۔ روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گرجدار آواز سنائی دی جیسے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویو نے قصبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ دھماکے کی آواز جس کی لہریں پورے ایشیا بلکہ برطانیہ تک زلزلہ پیما مراکز نے ریکارڈ کیے، مگر ایونکی اور ارد گرد کے قصبوں کے رہائشیوں نے در حقیقت اسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا۔ اس دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا گیا، جو برفانی ذرات بلندی پر بننے کا نتیجہ تھا، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا تھا، جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا جنگل یا 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو گئے تھے اور اس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی۔ سائنسدانوں کا ابتدا میں ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے، مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت نہیں ہو سکا۔ مگر جنگل کا جتنا بڑا حصہ مکمل طور پر سپاٹ ہو گیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ ہوا کیوں، کیونکہ اتنی طاقت کا دھماکے سے ایک بڑے شہر کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد آج تک ویسا دھماکہ سنائی نہیں دیا۔ سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں اور وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ جانی نقصان کا خدشہ تھا۔ دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے محسوس کیا تھا۔ ایک عینی شاہدین نے اس موقع پر بتایا کہ آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگتا تھا۔ اس وقت آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہوں یا گنوں کی فائرنگ ہو رہی ہو۔ اسے ٹونگوس کا ایونٹ کا نام دیا گیا، جو انسانی تاریخ کا اب تک سب سے طاقتور ریکارڈڈ دھماکہ بھی ہے، جس سے خارج ہونے والی حرارت ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ تھی۔ مگر ایک صدی سے بھی زائد عرصے بعد محققین کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں، اور آخر اس جگہ ہوا کیا تھا؟ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی، مگر اتنے بڑے خلائی جسم کے شواہد اب تک دریافت نہیں ہو سکے۔ کچھ حقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے کا یا کان کنی کا کوئی حادثہ تھا، مگر اس کے بھی شواہد نہیں مل سکے۔ در حقیقت سربیا کے اس خطے کا موسم ڈرامائی قسم کا ہے، جہاں موسم سرما کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے، جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر، جس کے باعث سطح میں ایسی تبدیلیاں آئیں جس نے اس جگہ کو ناقابل رہائش بنا دیا، بلکہ وہاں پہنچنا ہی بہت مشکل ہو گیا۔ جب دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے۔ 1927 روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخرکار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والے نقصان ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم فضا میں پھٹا جس سے یہ نقصان ہوا، مگر کوئی بھی گڑھا یا خلائی ذرات دریافت نہیں ہو سکے۔ تو ٹیم نے یہ وضاحت کی کہ وہاں کا دلدلی خطہ اتنا زیادہ نرم تھا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، جبکہ تمام تر ملبہ اس کے اندر دفن ہو گیا، مگر دلدلی حصے کی گہرائی میں کچھ بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ اور کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا، جن کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا ہے۔ زمین کے ماحول پر ہونے والی تباہی کے بعد برف بخارات بن کر اڑ گئی، مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہیں ہو سکا۔ تو پھر عجیب خیالات سامنے آئے، جیسے کسی خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ اس مقام پر گر کر تباہ ہو گیا۔
1958 में मुहक्किकीन ने इस मुकाम से सिलिकेट और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को दरियाफ्त किया और मज़ीद तहकीक से साबित हुआ वहाँ की सतह में निकल की मकदार ज़्यादा है, जो शहाब साबित का एक जाना माना अंसर है। मगर बहस थम नहीं सकी और 1973 में एक तहकीक में अंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का ज़मीन से टकराव इस धमाके का नतीजा हुआ, मगर उसकी तरदीद पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। 2014 में यूक्रेन के माहरीन की एक टीम ने धमाके के मुकाम से 1978 में इकट्ठे किए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तज्जिया किया और उन्होंने 1908 की एक तह को दरियाफ्त किया। माहरीन ने कार्बन मिनरल के आसार दरियाफ्त किए जो उस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शहाब साबित ज़मीन से टकराता है, मगर यह भी वाज़ह नतीजा नहीं था और 2020 में एक तहकीक में ख्याल जाहिर किया गया कि एक बड़ा आयरन शहाब साकब ज़मीन के इतने करीब आ गया कि बहुत बड़ा शॉक वेव पैदा कर सके, मगर टुकड़े हुए बगैर ज़मीन के पास से गुजर गया और शॉक वेव का असर इस खित्ते में देखने पर आया। तो ये वाक़या अब तक इंसानी तारीख के चंद पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक है जिस पर अब तक तहकीकाती काम जारी है और आने वाले बरसों में इस हवाले से मज़ीद ख़यालात सामने आते रहेंगे। ये एक ऐसा वाक़या है जिसका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे सका और शायद रहती दुनिया तक दे भी ना सके। Subscribe my channel for more interesting videos.